السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ مطالعاتی نشست کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل پر مشتمل 40 احادیث مبارکہ کی آخری نشست ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ بدھ سے ایک نئی کتاب کے مطالعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ طلب کرنا۔ حضرت ابو حرب حلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے فریضہ حج ادا کیا، پھر وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا، وہاں اپنی اونٹنی بٹھا کر اسے باندھنے کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس آیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے قدمین مبارک کی جانب کھڑے ہو کر اس نے عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جانب دوبارہ بڑھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گناہوں اور خطاؤں سے لدا ہوا آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ کو اپنی بخشش کے لیے وسیلہ بنا سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ اور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے پاس گناہوں اور خطاؤں سے لدا ہوا آیا ہوں، اور میں آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، اور یہ عرض ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں میرے حق میں سفارش فرمائیں۔ پھر وہ صحابہ کے ایک بڑے گروہ کی طرف بڑھا جو کہ اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اشعار میں اپنے دل کی کیفیت بیان کرنے لگا، اے سب سے افضل ہستیوں، آپ کی مبارک استخوان اس بابرکت زمین میں مدفون ہے، پس ان کے جسد اقدس کی پاکیزہ خوشبو سے اس زمین کے ٹکڑے اور ٹیلے بھی معطر و پاکیزہ ہیں۔ یا رسول اللہ، میری جان اس روضہ اقدس پر فدا ہو جس میں آپ آرام فرما ہیں، اور اپنی اس قبر انور میں بھی اسی طرح پاک دامنی اور جود و کرم کا سرچشمہ اور منبع ہے جیسے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں تھے۔ اسی طرح حضرت ابو اسحاق قرشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں یعنی مدینہ منورہ میں ہمارے پاس ایک آدمی تھا، جب وہ ایسی برائی دیکھتا جسے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا، اے سرور دو عالم، صاحب قبر اور اپنی قبور میں آرام فرما، آپ کے دونوں رفقا، اور اے ہمارے مددگار اور ہمارے آقا و مولا، کاش آپ ہماری اس ناگفتہ بہ حالت زار پر نظر کرم فرمائیں۔